نماز کا عمل بڑا محترم الشان عمل ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم سے بڑی غفلت اور کوتاہی اور سستی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا ہے، من صلی العشاء بجماعت فکأنما قام نصف اللیل، اور آپ نے فجر کے بارے میں فرمایا ومن صلی الفجر بجماعت فکأنما قام کل اللیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات اللہ کے سامنے قیام کیا، یعنی آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ عمل تھوڑا، اجر بہت زیادہ۔ اور فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات اللہ کے سامنے قیام کیا، پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہتمام کے ساتھ اللہ ہمیں تاکید اور اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں، ہمارے اپنے گھروں کے اعتبار سے بھی، ہمارے اڑوس پڑوس کے اعتبار سے بھی، ہمارے محلے میں رہنے والے بہت سے ہمارے جوان جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ فجر کی نماز تو گھر میں پڑھ کر دوبارہ سو جانا ہے، کتنے بڑے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، تہجد بھی نہیں پڑھی رات کو، صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَامَ كُلَّ اللَّيْلِ، ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری رات اللہ کے سامنے قیام کیا، یعنی عبادت کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل پر لینے کی بات ہے، آدمی کوئی چیز دل پر لے لیتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، اور جب کوئی بات دل پر نہیں لی جاتی تو آسان سے آسان عمل بھی مشکل ترین پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اپنا خود عمل امت کو بتایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیماری میں ہیں، اس بیماری میں جس بیماری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے، آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی ہو جاتی تھی، آپ مسجد میں نہیں جا پا رہے تھے۔ مسجد میں جماعت ہونی شروع ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فاقہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابی کے کندھوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر ٹکتے نہیں تھے، بلکہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس عمل سے امت کو یہ تاکید بتائی جا رہی ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں ایک روایت نقل کی ہے اور پھر اس کے بعد فائدے میں فرماتے ہیں، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، کہیں پھرنے چلے گئے، کہیں ادھر ادھر شکار میں چلے گئے، کہیں ادھر ادھر تفریح میں چلے گئے، جماعت چھوٹ گئی، اکیلے دکیلے رہ گئے، اب پتہ نہیں گھر میں جا کر ہماری نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت پر بڑے شفیق، بڑے مہربان تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب نے چوری کی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قانون بتایا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ شریعت کا حکم تھا، اس کے اندر میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اس میں کوئی تعویل کی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، صحابہ ہاتھ کاٹنے میں مشغول ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ میرے سامنے میرے ایک امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اتنے شفیق، اتنے مہربان، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارادے کا اظہار فرما رہے ہیں
کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہاں اس کا اہتمام تھا۔ بہت سے لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں لیکن عشاء اور فجر میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کر اپنے ساتھیوں کی طرف نظر ڈالی تو اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، غالباً سلیمان بن ابی حسمہ صحابی نظر نہیں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد ملاقات اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے۔ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، ان کے گھر جا کر دستک دی۔ ان کی ماں نے جب کہا امیر المومنین تشریف لائیے، فرمایا سلیمان کہاں ہے؟ کہ سلیمان آل فؤاد، میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ ان کی ماں نے عرض کیا امیر المومنین پوری رات نوافل میں نفل نماز پڑھنے میں مشغول رہے اور صبح فجر کی نماز کے وقت میں آنکھ لگ گئی جس سے جماعت چھوٹ گئی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی فقاہت، جن کا تقویٰ اتنا بڑا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو میرے بعد عمر نبی بنتے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ پوری رات نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارے اندر میں یہ خیر خواہی پیدا ہو جائے کہ جیسے میں عشاء اور فجر کی نماز اور جیسے میں ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں، میرے گھر میں رہنے والا میرا ہر بچہ، میرا بھائی، میرا پڑوسی، میرے محلے میں رہنے والے سارے مسلمان سب کے سب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے بن جائے، یہ ہمارے دل میں فکر ہو، اس کی خیر خواہی، ہمدردی ہمارے دل کے اندر میں پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں تاکہ اس کے ذریعے سے پوری رات کی عبادت کا ثواب حاصل کروں، تو میرے دل میں یہ لالچ، یہ تمنا، یہ ذوق اور یہ شوق اپنے بھائیوں کے بارے میں پیدا ہونا چاہیے کہ میرے گاؤں کے رہنے والے 100% مسلمان، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے 100% مسلمان نماز جیسے اہم فریضے کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ بلکہ بعض اماموں کے نزدیک تو جماعت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، رات کے وقت میں، عشاء کے وقت میں اندھیرے کی وجہ سے بعض مرتبہ کوئی رہبری کرنے والا نہیں ہوتا تو میں مسجد میں نہیں آ سکتا، آپ میرے گھر تشریف لائے تاکہ آپ ایک جگہ نماز پڑھ لے، میں اس کو مسجد بنا لوں، میں اس کو نماز کی جگہ بنا لوں، وہی نماز پڑھ لوں گا۔ اے اللہ کے نبی، کیا اس کی اجازت ہے؟ آپ نے پہلے ان کو اجازت دی کہ چلو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں۔ جب وہ صحابی جانے لگے تو آپ نے ان کو واپس بلایا، بھائی ادھر آؤ، اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے کہ ہاں پہنچتی ہے، تب تو گھر میں نماز نہ پڑھو، مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ نابینا صحابی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرما رہے ہیں نماز جیسا محتم بشان فریضہ، اور اس کے ذریعے اس کے بارے میں ہماری اتنی ساری غفلت۔ ایمان کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا درجہ دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ جب نماز کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں ایمان سے مراد نماز۔ تحویل قبلہ کی آیتیں ہیں، اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس عمل کے بارے میں اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے، اور اس نماز کے بارے میں ہمارا یہ حال ہو، پھر یہ امت اللہ کی مدد کا انتظار کرے، اللہ کی طرف سے عزت کے فیصلوں کا انتظار کرے، اللہ کی طرف سے امن و امان، شانتی، پریم اور محبت کے فیصلوں کا انتظار کرے، جبکہ امت مسلمہ میں ایک عمل بھی 100% اچھی طرح ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں دعا ملتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی نماز کا اہتمام کرنے والا بنا۔ کتنوں کی اولادیں 15 سال سے اوپر ہو چکی، 16 سال، 15 سال کے بچے مسجد میں آ کر نماز کے درمیان جماعت ہو رہی ہے اور باتیں کر رہے ہیں، کبھی بھی ان کے والی کے ذہن میں یہ نہیں گزرتا میرے بچے کی نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے ان والیوں کی سرپرستی نے ان کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیا۔ بڑے بڑے ہو جانے کے بعد، شادیاں ہو جانے کے بعد بھی ان کے والد اس پر غور کیا کرتے تھے، میرا بیٹا نماز میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ والی کی فکر نے، ماں باپ کی فکر نے اولاد کو نماز کا عادی بنا دیا، اور آج ماشاءاللہ بہت سے ماشاءاللہ پہلی صف کے عادی بن چکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل میں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 سال کے بچے پر شریعت نے یہ حکم دیا ہے، 10 سال کا تمہارا بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ ماں باپ مار کر اسے نماز پڑھائے۔ حالانکہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ماں باپ کو یہ حکم دیا ہے، 7 سال کے بچے کے ہونے پر تم اس کو نماز سکھاؤ، اور 10 سال کے ہونے پر اگر نماز نہ پڑھے تو اسے تاکید کرو، یہاں تک کہ سختی کرنی پڑے، مارنا پڑے تو مار کر بھی اسے نماز پڑھاؤ۔ آج ہمارے بہت سے بچے 10ویں پڑھنے والے، 11ویں پڑھنے والے، 12ویں پڑھنے والے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ ہم اپنی مسجد کے اندر میں صفوں کا جائزہ لیں، کتنے مسلمان بستے ہیں۔ آج اگر کوئی دوسرا اعلان کر کے مسجد کے اندر میں جمع کر لو، اس مسجد میں جگہ نہیں رہے گی، 4 کے بجائے 8 صفیں ہو جائے گی۔ یہ کہاں سے آتے ہیں مسلمان؟ اللہ تعالی ہمیں اس نماز کا خاص فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں اس کے مذاکرے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے فرماتے تعلیم کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کو بٹھائے، ان کا ذہن بنائے، روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے بچوں کو آخرت کی فکر دلائے، لیکن ہمارے پاس اس کا موقع ہی نہیں ہے، اور نہ ہمارے اندر میں اس کا فکر ہے، اور نہ ہمیں اتنی فرصت ہے کہ ہم خود فضائل کی کتابیں پڑھ کر اپنے اندر میں شوق پیدا کریں۔ ہمارے اسلاف کے اندر میں وہ شوق تھا، وہ ولولہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر میں وہ شوق اور ولولہ تھا کہ ان کی بچپن سے ان کی گٹی میں اس عبادت کو ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر سے پہلے کے واقعات میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب بچے کھیلنے کے لیے جاتے تھے، وہ بھی کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا واقعہ کہ کھیل کر واپس آتے ہوئے جلدی کے اندر میں جب وہ وضو کرنے کے لیے گئے، نماز کھڑی ہو چکی تھی، وضو ان کا باقی تھا۔ اس زمانے میں یوپی کے اندر میں وہ نلکے وغیرہ نہیں تھے، کنویں کے اندر میں ڈول ڈال کر اس میں سے پانی کھینچا جاتا تھا، لوٹے میں ڈال کر پھر وضو کیا جاتا تھا۔ جب وہ جلدی رسی اندر ڈالنے لگے تو رسی کی آنٹی ایسی لگ گئی کہ اس کی وجہ سے وہ سیدھے کنویں میں جا کر دھڑام سے گرے اور آواز زور سے آئی۔ ان کے چچا کہتے ہیں کہ میرے دل میں نماز کے دوران یہ خیال آیا، کوئی نہ کوئی رشیدہ مدد اشے، ایک بدماش سے یہ دشے بیجو کوئی نہیں ہو۔ نماز کے بعد جب سلام پھیر کر جب چاروں طرف لوگ کنویں کے طرف جمع ہو گئے کہ چاروں طرف، تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ اطمینان سے اپنی نماز پوری کر لو، اللہ نے میری حفاظت کی ہے، پھر بعد میں مجھے نکالنا، میں الحمدللہ اطمینان سے ہوں۔ نماز کے بعد باہر نکالے گئے، وضو کیا اور نماز ادا کی۔
بچپن سے ان چیزوں کا اہتمام تھا. کیوں؟ اس لیے کہ گھروں میں اس کے مذاکرے ہوتے تھے.